اے عزیمت کے راہی کہاں چل دیے، چھوڑی عظمت بھری داستاں چل دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آج ہم آپ کے سامنے فضول خرچی کے نقصانات انشاءاللہ بیان کریں گے۔ آج معاشرے میں جو نقصان اور بے برکتی کے اسباب ہیں، اور اسی طرح پیسوں کا ناکافی ہونا، یہ جو عام شکایات میں سے ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آدمی ضرورت سے زیادہ خرچ کرتا ہے، اور اسی طرح بے جا خرچ کرتا ہے، اور اسی طرح اپنی تزئین کے لیے، نشو و نما کے لیے خرچ کرتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی تنگ دستی کا، مفلسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو خرچ میں میانہ روی رکھتا ہے وہ کبھی فقیر نہیں ہوگا، تنگ دست نہیں ہوگا، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ معزز سامعین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہم دیکھیں، اور اسی طرح ہمارے معاشرے کو دیکھیں کہ کتنی فضول خرچی عام ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ کرنے والے یقیناً یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ آپ کو میں ایک دو واقعات سناتا ہوں کہ کیسے کیسے لوگ پریشان تھے، انہوں نے پریشانی کا کیا علاج کیا۔ محدثین میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت ابن عون رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ابتدائی زندگی میں ان کا تعلق دولت مند اور مالداروں کے ساتھ بہت زیادہ تعلق تھا، اٹھنا بیٹھنا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا، وہ خود فرماتے ہیں، فلم ارى اکثر ہما منی، یعنی مجھ سے زیادہ کوئی غمگین نہ تھا، اس لیے کہ میں جس شخص کو دیکھتا اس کا کپڑا میرے کپڑے سے اچھا ہے، اس کا کھانا میرے کھانے سے اچھا ہے، اس کا گھر میرے گھر سے اچھا ہے، اس کی سواری میری سواری سے اچھا ہے، اس لیے میں ہر وقت دل میں پریشان اور غمگین رہتا۔ پھر بعد میں میں نے فقراء اور غریبوں کی مجالست اور ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا اختیار کیا، تو حضرت ابن عون فرماتے ہیں، فاسترحت، یعنی مجھے آرام مل گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ ہر شخص مالی اعتبار سے مجھ سے کمتر ہے، اور ایک دیکھتا ہوں کہ میرا مکان ان کے مکان سے اچھا ہے، میری سواری ان کی سواری سے اچھی ہے، میرے کپڑے ان کے کپڑوں سے اچھے ہیں۔ اب میں اپنی اس حالت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سب کے مقابلے میں اچھی حالت میں رکھا ہے۔ تو معزز سامعین، انسان کو چاہیے دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے، اوپر والوں کو نہ دیکھے، اور دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک واقعہ حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے تحریر فرمایا ہے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مد ظلہ العالی نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ ڈھاکہ میں ایک بازار ہے جو بیگم بازار کے نام سے مشہور ہے۔ یہ علاقہ ایک بہت بڑے نواب صاحب کا تھا۔ وہ نواب صاحب بڑی جائیداد کے مالک تھے، اور ان کے پاس روپیے بھی بہت تھے۔ اس نواب صاحب کا جب انتقال ہو گیا
تو اولاد میں صرف ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی تھی. ساری جائیداد اور سارے پیسے ان دونوں کے پاس وراثت میں آ گئے. ایک مرتبہ بیٹی کو کپڑا خریدنے کی ضرورت ہوئی تو کپڑے کے ایک تاجر سے کہا کہ تم ہمارے ہاں تھان لے کر آؤ تاکہ ہم اس میں سے اپنے لیے کپڑے پسند کریں. چنانچہ ہوتا یہ ہے کہ تاجر بہت سارے تھان لے کر آیا. ایک کپڑا اس کی نواب کی بیٹی کو پسند آ گیا تو تاجر سے کہا کہ اس تھان میں سے ایک جوڑے کا کپڑا پھاڑ دو. جب اس تاجر نے وہ کپڑا پھاڑا تو کپڑے کی جو پھٹنے کی جو آواز تھی وہ صاحبزادی کو بہت پسند آئی, نواب صاحب کی بیٹی کو بہت پسند آئی. یہ تو بہت خوبصورت آواز ہے. اس نے تاجر سے کہا اور کپڑے پھاڑو. اس نے اور پھاڑے. اب صاحبزادی نواب کی لڑکی کا یہ مشغلہ بن گیا کہ دن رات تاجر سے کپڑے منگواتی اور اس کو پھڑواتی اور اس کی آواز سے لطف اندوز ہوتی. دوسرے صاحبزادے تھے, نواب صاحب کے لڑکے تھے. وہ ایک مرتبہ کسی جگہ تشریف لے گئے. وہاں چراغ جلانے کی ضرورت پیش آئی. چنانچہ جب وہ چراغ جلایا تو ماچس جلانے کی بو صاحبزادے کو پسند آ گئی. انہوں نے دن رات یہ مشغلہ بنا لیا کہ ماچس منگواتے اور اس کو جلا کر اس کی بو سونگتے اور اس طرح ماچسوں کا ڈھیر لگ گیا. اب دونوں اپنے اپنے مشغلے کے اندر لگے ہوئے ہیں. آخرکار ساری دولت, ساری جائیداد ان مشغلوں کے اندر ختم ہو گئی. یہاں تک نوبت پہنچی کہ یہ دونوں بھائی اور بہن, نواب کے لڑکے اور لڑکی, پیالہ لے کر بھیک مانگا کرتے تھے اسی بازار میں. اسی کا نام بیگم بازار ہے, اسی کے نام سے وہ موسوم ہے, مشہور بھی ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو ان طرح کی خواہشات پر اور فضولیات پر اپنا مال خرچ کرنے سے اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.